السلام علیکم دوستوں، تو آج میں آپ کو پورے چاند کی رات افسانہ کا تھرڈ پارٹ بتانے جا رہی ہوں، جو اس کو کرش چندر نے لکھا ہے۔ تو چلیے کہانی آگے شروع کرتے ہیں۔ اب تیرا یہاں کیا کام؟ وہاں مصنف سوچ رہا ہے کہ اب لڑکی کو کسی نوجوان کے ساتھ دیکھ کر مصنف سوچ رہا ہے کہ اب یہاں میرا کیا کام۔ اس لیے میں یہ سوچ کر ان سے ملے بغیر اس طرح واپس چلا گیا، اور اس سے لڑکی سے بنا ملے بغیر وہ واپس چلا گیا۔ کون؟ مصنف محبوب۔ اور پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہیں ملا، اور پھر واپس کبھی نہیں ملا، اور اب میں 48 برس کے بعد لوٹ کے آیا ہوں۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میری بیوی مر چکی ہے، لیکن میرے بیٹوں کی بیویاں اور ان کے بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سمل جھیل کے کنارے آ نکلے ہیں، اور اپریل کا مہینہ ہے۔ شہ پہر سے شام ہو گئی ہے، اور میں دیر تک پل کے کنارے کھڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا جاتا ہوں، اور خنک ہوا میں سفید شگوفوں کے گچھے لہراتے جاتے ہیں، اور پگڈنڈی کے خاک پر سے کسی جانے پہچانے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک حسین دو سینجہ لڑکی ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دبائے پل پر سے بھاگتی ہوئی گزر جاتی ہے، اور میرا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ اور دور پار تنکوں سے پرے بستی میں کوئی بیوی اپنے خاوند کو آواز دے رہی ہے، وہ اسے کھانے پر بلا رہی ہے۔ کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کی صدا مطلب آواز آتی ہے، اور ایک روتا ہوا بچہ یکایک اچانک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے، اور پرندے شور مچاتے ہوئے ایک دم پیڑوں کی گھنی شاخوں میں اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، اور پھر ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوئی پنچھی گا رہا ہے، اور اس کی آواز گونجتی افق کے اس پار گم ہو جا رہی ہے۔ میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ محبوب پل کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ میرے بیٹے اور ان کی بیویاں، بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں، الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ بھی ختم ہو گیا۔ جھیل کا کنارہ ہے، یہ خوبانی کا درخت ہے، لیکن کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ مگر کشتی ناؤ پر یہ کشتی ہے، مگر یہ وہی کشتی ہے سامنے؟ وہ سوچتا ہے، کیا وہی کشتی ہے سامنے؟ وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر، جہاں مصنف نے اپنی محبوبہ کے لیے ساتھ میں رہنے کے لیے گھر خریدا تھا۔ وہ گھر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، کیا یہ وہی گھر ہے؟ میری پورے چاند کی رات کی محبت میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں۔ کوئی جو گھر اس نے محبوبہ کے لیے اپنے رہنے کے لیے خریدا تھا، وہاں پر دیکھتا ہے کہ گھر میں مصنف دیکھتا ہے گھر میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں۔ کوئی بھاری آواز میں گانے لگتا ہے، کوئی بڑھیا اسے چیخ کر چپ کر دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں، آدھی صدی ہو گئی میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا، دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں، بڑے اچھے پیارے بچے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بڑے اچھے پیارے بچے ہیں۔ ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی بولتے ہیں پلیٹ کو، پلیٹ میں کھانا کھلا رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے۔ دو بچے لڑ رہے تھے،
مجھے دیکھ کر حیرت سے چپ ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا جو ابھی غصے میں ڈانٹ رہی تھی تھم کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کون ہو تم؟ بڑھیا کہتی ہے کون ہو تم؟ مصنف سے۔ میں نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ بڑھیا سے کہ یہ میرا گھر ہے۔ بڑھیا بولی تمہارے باپ کا ہے؟ پھر مصنف کہتا ہے کہ میں نے کہا میرے باپ کا نہیں ہے، میرا ہے، کوئی 48 برس ہوئے میں نے اسے خریدا تھا، بس اس وقت تو یوں نہیں، میں اسے دیکھنے کے لیے چلا آیا ہوں، آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ گھر تو بس سمجھیے اب آپ ہی کا ہے۔ وہ بڑھیا سے کہتا ہے کہ گھر سمجھو، میں آپ کو لوگوں کو بھگانے کے لیے نہیں آیا ہوں، نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اب آپ سمجھیے کہ آپ کا یہ گھر ہے۔ میں تو یوں نہیں، میں یہ کہہ کر لوٹنے لگا۔ بڑھیا کی انگلیاں سختی سے تھم پر جم گئیں، اس نے سانس زور سے اندر کھینچی، بولی تم ہو؟ بڑھیا مصنف سے بولتی ہے تم پہچان جاتی ہے، کہتی ہے تم ہو؟ اب اتنے برس کے بعد کوئی کیسے پہچانے؟ وہ تم سے لگی دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میں پیچھے آنگن میں چپ چاپ کھڑا اس کی طرف تکتا رہا، پھر وہ آپ ہنس دی، بولی آؤ میں تمہیں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں۔ بڑھیا کہتی ہے، جو اس کی محبوبہ تھی، کہتی ہے کہ آؤ، میں مصنف سے اپنے محبوب سے کہتی ہے چلو آؤ میں اپنے گھر والوں سے ملاتی ہوں، دیکھو یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، بڑے بیٹے کی بیوی ہے، یہ میرا بڑا پوتا ہے، سلام کرو بیٹا۔ وہ اپنے پوتے سے کہتی ہے بیٹا سلام کرو، یہ میرا خاوند ہے، اسے جگاؤ نہیں، پرسوں سے اسے بخار آ رہا ہے، سونے دو۔ وہ بولی تمہاری کیا خاطر کروں؟ بڑھیا اپنے محبوب سے بولتی ہے کہ تمہاری میں کیا خاطر کروں؟ پھر مصنف کہتا ہے، محبوب کہتا ہے میں نے دیوار پر کھوٹی سے ٹنگے ہوئے مکئی کے بھٹے کو دیکھا، اسے کہوں بھٹے سنہرے موتیوں کے صاف صاف دانے، ہم دونوں مسکرا دیے۔ بڑھیا بولی میرے تو بہت سے دانت جھڑ چکے ہیں، جو ہیں بھی وہ کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا، مصنف محبوب کہتا ہے یہی حال میرا بھی ہے، بھٹا نہ کھا سکوں گا، مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ کر میرے گھر کے افراد بھی اندر چلے آئے تھے، اب خوب گہما گہمی تھی، بچے ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل گئے، ہم دونوں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے باہر چلے آئے، آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلے گئے۔ وہ بولی میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا۔ بڑھیا بولتی ہے کہ میں نے تمہارا انتظار 6 سال تک کیا، اس روز کیوں نہیں آئے؟ وہ پوچھتی ہے اپنے محبوب سے کہ تم اس روز کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا، مصنف کہتا ہے، محبوب کہتا ہے میں آیا تھا مگر تمہیں کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آیا تھا، تم کو دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھا تو میں واپس چلا گیا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ وہ بولی۔ بڑھیا کہتی ہے کیا کہتے ہو؟ ہاں تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ کہتا ہے کہ ہاں، مصنف محبوب کہتا ہے کہ ہاں تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، ایک ہی رکابی، ایک ہی پلیٹ میں، اور تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھتا ہے محبوب۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولی ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اس روز تم بھی آنے والے تھے، وہ واپس جا رہا تھا، میں نے
اسے روک لیا کہ تم سے مل کر جائے۔ تم پھر آئے نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ 6 برس میں نے تمہارا کہتی ہے کہ 6 برس بڑھیا کہتی ہے کہ میں نے تمہارا 6 سال تک انتظار کیا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا تھا، تمہارا بیٹا کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا مجھ کو خدا نے دیا تھا، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ 4 سال اور میں نے تمہارا راہ دیکھی، تمہارا راستہ دیکھا، مگر تم نہیں آئے۔ پھر میں نے شادی کر لی۔ وہ بچے باہر نکل آئے کھیلنے، پھر وہ بچے جو وہاں تھے وہ باہر نکل آئے۔ کھیلتے کھیلتے ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ میرا پوتا ہے۔ محبوبہ نے کہا، وہ میرا پوتا ہے۔ میں نے کہا، محبوب کہتا ہے، مصنف کہتا ہے کہ وہ میری پوتی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے کنارے دور تک چلے گئے۔ زندگی کے 2 خوبصورت مرغے، ہم دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ وہ میرے قریب آ گئی، بولی، آج تم آئے ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے اب اپنی زندگی بنا لی ہے، اس کی ساری خوشیاں اور غم دیکھے ہیں۔ میرا ہرا بھرا گھر ہے اور آج تم بھی آئے ہو، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، مصنف محبوب کہتا ہے، یہی حال میرا ہے۔ سوچتا تھا زندگی بھر تم سے نہیں ملوں گا، اسی لیے اتنے برس ادھر کبھی نہیں آیا۔ اب آیا ہوں تو رتی بھر بھی برا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس واپس آ گئے۔ اس نے میری بولتی پوتی کو اٹھا لیا، میں نے اس کے پوتے کو، اس نے میری پوتی کو چوما، میں نے اس کے پوتے کو، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا، محبوبہ کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا، اور وہ چاند حیرت سے اور مسرت سے کہہ رہا تھا، انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی۔ بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بہار آ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن زندگی کی بڑی عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے، لیکن زندگی بھی ہوگی اور محبت بھی ہوگی اور خوبصورتی اور انائی اور رعنائی اور معصومیت بھی۔ بچے ہمارے گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی بندھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ دوسرا درخت ہے۔ یہاں سے کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کو کرش چندر کی کہانی اچھی لگی ہو تو ایک ضرور لائک کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کر دیے۔ آپ کو کہانی پورے چاند کی رات میں نے سنائی ہے۔